अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। ये दुनिया बहुत सारे मंजरों वाक़यात से भरी पड़ी है। हर एक शख्स की ज़िंदगी अलग ही दास्तान सुनाती है। कुछ दास्तानें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और कुछ दर्दनाक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में पेश होने वाली एक भयानक कहानी की तरफ जो हमें भेजी है खुर्शीद ने। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये वाक़या हमारे घर वालों के साथ पेश आया था। बात 2002 की है। हमारे घर में कुल 6 लोग थे। हम 4 बहन भाई, जिसमें 3 बहनें और 1 भाई था, और अम्मी अब्बू थे। हमारी ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान से गुज़र रही थी जब तक कि हमने वो वाला घर नहीं ले लिया था। असल में हम लोग बचपन से ही किराए के घरों में रहते थे और हर साल किराए का मकान तब्दील करना हमारा मुकद्दर था, मगर इसके बावजूद भी कभी भी हमने नाशुक्री नहीं की थी। अल्लाह पाक ने जिस भी हाल में रखा हुआ था हम खुश थे। एक मर्तबा जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ का मालिक मकान आया और कहने लगा कि मुझे अपना मकान खाली चाहिए, मेरे कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं, अगले महीने तक आप लोग ये खाली कर दें, आपके पास बस 1 ही महीना है। मकान तब्दील करने के लिए अब्बा ज़्यादा लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। तभी बोले कि ठीक है, हम चले जाएंगे। 1 महीना मकान ढूंढने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि अच्छा मकान बड़ी मुश्किलात से मिलता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। हम सब बहन भाई पढ़ते थे और अब्बा अकेले कमाने वाले थे। अब्बा पेशे से कारपेंटर थे और उसी से हमारा गुजर बसर होता था। अब्बा ने मकान ढूंढना शुरू किया और तकरीबन 1 हफ़्ते में हमने कोई 10-12 मकान देखे, मगर वो सब मकान बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। हम ज़्यादा लोग थे, इसलिए कम से कम 3 कमरे तो होने ही चाहिए थे। खैर ढूंढते ढूंढते हमें एक मकान मिला। अब्बा और अम्मा जाकर देख कर आ गए। हमने पूछा तो अम्मा बोली ठीक है, बस गुजारा ही तो करना है, क्योंकि महीना ख़त्म होने वाला था और मकान खाली करना था। तभी अब्बा बोले कि फ़िक्र मत करो, साथ साथ कुछ देख लेंगे, अगर कुछ अच्छा मिला तो दूसरा मकान ले लेंगे, फ़िलहाल तो शिफ्ट होना है। और फिर हम महीने के इख्तिताम पर नए घर में शिफ्ट हो गए। घर तो अच्छा था, साफ़ था, 3 बड़े बड़े कमरे थे, मगर उनमें से 1 कमरे पर ताला लगा हुआ था। हमने अम्मी को कहा कि अम्मी 3 कमरे हैं तो अच्छा है ना, ये वाला कमरा क्यों बंद है? अम्मी कहने लगीं कि ये कमरा माली मकान ने बंद रखने को ही कहा है, इसमें उनका कुछ ज़ाती सामान है, इसीलिए हमारे पास बस 2 ही कमरे हैं। इसीलिए तो तुम्हारे अब्बा कह रहे थे ना कि ये मकान बाद में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे हिसाब से छोटा है। वो सिंगल स्टोरी मकान था, 3 कमरे, टीवी लाउंज और 1 ही वॉशरूम था और गुसल खाना था जो कि लाउंज में ही बना हुआ था। और इस घर का किचन अलग से ही बाहर की तरफ गैलरी में बना हुआ था। पता नहीं मालिक मकान ने क्या सोच के ये किचन लाउंज के साथ बनाने के बजाय गैलरी की तरफ कोने की तरफ बनाया हुआ था, जिसमें 2 सीमेंट की शेल्फ बनी हुई थी। अब 1 कमरा अम्मी अब्बू का हो गया था और 1 कमरे में हम तीनों बहनें हो गई थीं। भाई बेचारे ने लाउंज में ही बिस्तर रख लिया था, क्योंकि तीसरा कमरा लॉक था, वरना भाई वहाँ चला जाता। भाई जब से आया था यही कहता था कि अम्मी ये क्या बात हुई, तीसरा कमरा क्यों नहीं खुलवाया आप लोगों ने? अब मैं क्या यहीं पे सोऊंगा, यहीं पे सब कुछ रखूँगा? अम्मी बोली कि बेटा कुछ अरसा बर्दाश्त कर लो, फिर हम दूसरा मकान देख लेंगे। तो भाई भी चुप हो गया, क्योंकि हम सब ही अब्बा की कमाई और मजबूरी से वाकिफ़ थे। वो पहले ही बहुत मेहनत से हम सबको पढ़ा रहे थे, तभी सब खामोश हो गए। खैर कुछ दिन तो गुज़र गए सुकून से। हमने सामान वगैरह सेट किया और फिर ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक चलने लग गई। सब कुछ नॉर्मल था कि आखिरकार वो वक्त शुरू हो गया जिसने हमारे लिए खौफ का आगाज़ कर दिया। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, सब लेट गए थे। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तभी मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी आप आराम करें। बहनें भी लेट गई थीं। मैं जब सब साफ़ करके वापस कमरे की तरफ जाने लगी तो मुझे अचानक सामने मौजूद बंद कमरे के दरवाज़ा ऐसा लगा कि जैसे वो हिला है। मैंने उस पर नज़र मारी, मगर सब नॉर्मल था। भाई की तरफ देखा तो वो गहरी नींद सो रहा था।
मैं आहिस्ता से कमरे की तरफ गई तो कमरे के दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई कि अचानक उसी वक्त फिर से उस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से हिला। मैं घबरा गई और पीछे हट गई, वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी परेशान तो थी, मगर फिर ख्याल आया कि हवा की वजह से हो गया होगा, और यही सोचते सोचते मैं सो गई। कुछ दिन वैसे ही गुजर गए और ये बात भी मेरे माइंड से निकल गई। फिर कुछ दिनों बाद अम्मा और अब्बा शादी पर गए हुए थे। हम चारों बहन भाई घर पर ही थे। पता नहीं बातों के दौरान क्यों मेरे दिमाग में उस दिन वाली बात आ गई कि जब दरवाज़ा हिला था। भाई बोला, डराओ मत, तुम चाह रही हो कि हम सब डरें, मगर मैंने कहा कि मैं सच कह रही हूँ। अब वो हवा से भी हिल सकता है, मगर मैं डर गई थी उस दिन। उसी वक्त अचानक अभी मैं ये बात कर ही रही थी कि दरवाज़ा ज़ोर से बजना शुरू हो गया, तो बहनों ने चीखना शुरू कर दिया। भाई भी डर गया। हमने एक दूसरे को देखकर कहा कि ये क्या था, इतनी दूर से दरवाज़ा कैसे बज सकता है। हम सब टिकटिकी बांधे उस कमरे के दरवाजे को देख रहे थे। एक बहन बोली, तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी ऐसी वैसी बातें करने की, रात का वक्त है और ऊपर से अम्मी अब्बू भी नहीं हैं, प्लीज़ अब कोई ऐसी खौफनाक बात नहीं करना। फिर से उसी वक्त दोबारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिला। वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसको अंदर से खोलना चाह रहा हो, मगर अंदर तो कोई मौजूद नहीं था। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। भाई ने कहा, सब्र करो, मैं देखता हूँ। भाई ने हिम्मत की और उठकर कमरे की तरफ जाने लगा, तो हमने उसको रोक दिया कि नहीं जाओ वहाँ, हमें क्या पता कि वहाँ क्या है। मगर भाई बोला कि रुको, देखने तो दो कि आखिर है क्या। उसने हिम्मत की और दरवाजे के पास जाकर देखा तो उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो कहने लगा कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है अंदर से। इसने नीचे झुककर लॉक वाली जगह से अंदर झांका, मगर अंधेरे की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आया। हम बहन भाइयों में एक खौफ सा तो आ गया था, मगर भाई को अलग ही तजस्सुस था कि आखिर इस कमरे के अंदर क्या है। उसने हमें कहा कि इसको खोल कर देखते हैं। मैंने फ़ौरन कहा कि पागल हो गए हो क्या, हम कैसे खोल सकते हैं इसको, ताला लगा हुआ है, और वैसे भी मालिक मकान ने अब्बू को इसे खोलने से मना किया था। फजूल में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना जिससे अब्बू को गुस्सा आ जाए। भाई बोला, इस पर तो ताला भी बहुत पुराना लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सालों से बंद है। इस कमरे को देख नहीं रही हो तुम, कितनी खस्ता हालत है इसके दरवाजे की, और मिट्टी कितनी है इस ताले पर। हम बहनों ने उसको मना किया कि नहीं नहीं, बस रहने दो, मिट्टी है या नहीं है, हमें इसको नहीं खोलना चाहिए। ऐਵੇਂ ही हम इसको खोल दें और मालिक मकान कल को बोले कि मेरा सामान गायब हो गया है, फिर क्या करेंगे। तुम अब्बा को जानते हो ना, वो तो मार ही देंगे हमें। भाई बोला, यार कुछ नहीं होता है, क्यों डर रहे हो, देखते हैं। और ये कहते हुए वो ताले को हाथ लगाने लगा कि इतने में ही घर का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। हम तो पहले ही डरे हुए थे, अचानक आती दस्तक पर मज़ीद डर गए, और छोटी बहन ने तो चीख मार दी। मैंने कहा कि अम्मी अब्बू आ गए हैं, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना, ओके। और ये कहकर मैं गेट खोलने के लिए चली गई। अम्मी अब्बू बोले कि कहाँ सो रहे थे तुम लोग, इतनी देर से बजा रहे हैं, दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहे थे। मैंने बहाना कर दिया कि अब्बू हम सब अंदर वाले रूम में थे, तभी आवाज़ नहीं आई, और टीवी भी लगा हुआ था ना अब्बू, तभी। और ये कहकर हम तीनों अंदर आ गए, जहाँ भाई और दोनों बहनें बैठी हुई थीं। अम्मी बोली, क्या बात है, आज घर में बहुत खामोशी है, सब इतने शरीफ बनकर कैसे बैठे हुए हो, कुछ हुआ है क्या। तो मैंने बात संभालते हुए कहा कि अम्मी हम टीवी पर हॉरर मूवी देख रहे थे ना, तभी। और ये कहते हुए भाई और बहनों ने भी मेरा साथ दिया। रात काफ़ी हो गई थी, अम्मी अब्बू सोने के लिए लेट गए थे। हम तीनों बहनें भी अपने कमरे में लेट गई थीं और आज होने वाले वाक़े के बारे में बातें करने लगीं। थोड़ी देर गुजरी होगी कि भाई भागता हुआ आया कि सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने उसको कहा, क्या हो गया है, अम्मी अब्बू सोए हुए हैं, तुम इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो। तो वो बोला कि यार मैंने ऐसे ही उस कमरे के ताले को हाथ लगाया था और हल्का सा खींचा तो वो खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही हमने ये सुना तो कहा, क्या पागल हो गए हो तुम, क्यों खोला है तुमने वो। भाई बोला, अरे सुनो तो, मैंने खोला नहीं है, मैंने जस्ट ताले को पकड़कर हल्का सा खींचा था तो वो खुद ब खुद ही खुल गया। लगता है सालों से ताले की सफाई ना होने की वजह से वो गल गया है जंग से। अच्छा सुनो, तुम लोग जल्दी से उठो और आओ मेरे साथ। अब जब ताला खुल ही गया है तो क्यों ना कमरा खोल कर देखें कि क्या है अंदर। हम तीनों ज़रा डरे हुए थे, मगर भाई के कहने पर मान गए और आहिस्ता से बिना आवाज़ निकाले हम उस कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। भाई ने आहिस्ता से ताला घुमाया और साइड में उतार कर रख दिया और फिर कुंडी खोलना शुरू की।
جیسے ہی کنڈی کھلی اور دروازہ ہلکا سا ہلا تو بہت سارے مڑے ہوئے کاغذ جو کہ دروازے اور چوکھٹ کے درمیان پھنسے ہوئے تھے نیچے گر گئے۔ ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ تعویذ نما معلوم ہو رہے تھے۔ بھائی نے کہا، یہ کیا ہے؟ اتنے سارے تعویذ کس نے یہاں پھنسائے ہوئے تھے؟ ہم بھی حیرت میں تھے کہ یہ سب آخر ہے کیا۔ ہم نے آہستہ آہستہ دروازے کو کھولنا شروع کیا۔ اندر کافی اندھیرا تھا، دروازے میں سے آواز بھی آ رہی تھی۔ ہمیں ڈر بھی تھا کہ کہیں امی ابو اٹھ گئے تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ اگر وہ اٹھ جاتے تو ہماری خیر نہیں تھی۔ خیر، ہم نے پورا دروازہ کھول دیا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کمرہ کھلتے ہی اندر سے بہت زیادہ بدبو سی آئی جس سے دماغ سا چکرا گیا۔ ہم بہن بھائیوں نے فوراً اپنے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ اس مہک کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بھائی نے کہا، اتنی گندی مہک، کیا یہاں کوئی جانور مرا ہوا ہے؟ توبہ توبہ۔ ہم تینوں بہنیں بھی یہی بولیں کہ پتہ نہیں کتنی گندی بو ہے یہاں پر۔ بھائی نے کہا کہ ایمرجنسی لائٹ آن کر کے لے کے آؤ۔ چھوٹی بہن جا کر دوسرے کمرے سے ایمرجنسی لائٹ لے آئی۔ ابھی ایمرجنسی لائٹ آن بھی نہیں کی تھی کہ ایک بہت زیادہ زور کا بدبودار ہوا کا جھونکا ہم سے ٹکرا کر کمرے سے باہر کو نکل گیا۔ اتنی تیز بدبودار ہوا کے آتے ہی ہم گھبرا گئے کیونکہ اندر تو نہ کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان۔ پھر یہ کیسے؟ خیر، بھائی نے اسی وقت لائٹ آن کی اور کمرے میں ماری تو پورا کمرہ خالی تھا۔ اس کمرے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا اور مٹی نام کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا وہاں پر۔ ہم حیران تھے کہ بھائی، یہ کمرہ اتنے عرصے بعد کھلا ہے اور مٹی کا نام و نشان تک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ مالی مکان نے تو کہا تھا کہ یہاں اس کا سامان پڑا ہوا ہے، تبھی وہ کھولنا نہیں ہے، مگر یہ تو بالکل خالی ہے۔ ہم سب حیرت سے کمرے کے ہر کونے کو دیکھ رہے تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ کائی لگی ہوئی تھی اور لال رنگ کے نشان تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خون کے نشان ہوں، مگر مٹی یا جالوں کا کوئی نام نہیں تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ امی اٹھ کر آ گئیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ان کی آواز کو سنتے ہی ہم سب ڈر گئے اور چیخ پڑے، جس کی وجہ سے ابو کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی فوراً باہر آ گئے۔ جیسے ہی امی ابو نے ہمیں اس کمرے میں دیکھا، غصے میں آ گئے کہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تم لوگوں کو منع کیا تھا نا کہ یہ کمرہ نہیں کھولنا ہے، یہاں مالی مکان کا سامان ہے، مگر تم لوگ نہیں مانتے ہو۔ میں نے ہمت کی اور کہا کہ ابو، یہ تالا زنگ پکڑ چکا تھا، تبھی ہلکے سے جھٹکے سے کھل گیا، مگر ابو یہاں تو کوئی سامان نہیں ہے، آپ خود دیکھیں ابو۔ ابو امی جب کمرے میں آئے تو واقعی وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ امی نے کہا، اف، یہ اتنی گندی بدبو، میرا تو دماغ ہی ہل گیا ہے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیں کتنا خراب مالی مکان ہے، جھوٹ بول رہا تھا ہم سے، کرایہ بھی لے رہا ہے تو کم سے کم کمرہ تو دیتا، جھوٹ کیوں بولا کہ سامان ہے؟ ابو نے بولا، خیر چلو اب اس کو بند کر دو، اگر اب ہم اس کو کہیں گے تو وہ بولے گا کہ کھولا ہی کیوں۔ ابھی میری گنجائش نہیں ہے کہ میں لڑ کر دوسرا مکان دیکھوں، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ امی نے کہا کہ ہاں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو اب تم لوگ اس کو دوبارہ بند کر دو۔ میں نے امی کو وہ سب تعویذ نما پرچیاں دکھائیں جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا اور بتایا کہ امی، یہ دروازے کی چوکھٹ میں دبا ہوا تھا، جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو یہ گر گیا۔ امی نے فوراً ان کو اسی کمرے میں رکھ دیا اور کہا کہ اب اس کو ہاتھ مت لگانا، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ پاک ہی خیر کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ کمرہ بند کر دیا اور تالا بھی اندر کی طرف کیا تو وہ بھی اٹک گیا۔ ہم نے اللہ پاک کا شکر کیا کہ چلو تالا اٹک گیا ہے، مصیبت ٹلی، اب مالی مکان کو شک نہیں ہوگا۔ مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ مصیبت ٹلی نہیں تھی، مصیبت کا تو آغاز ہوا تھا۔ اسی رات کو جب ہم سب سو گئے تو رات کے آخری پہر میں بہت ہی خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جس کو سن کر ہم سب بھوکلا کے اٹھ گئے۔ توبہ، وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم کانپ گئے تھے۔ ہم تینوں بہنیں بھاگ کر لاؤنج میں گئیں، امی ابو بھی آ گئے اور بھائی بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیا، اتنی خوفناک آواز کہاں سے آئی تھی؟ پورے گھر میں نظر ماری مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ ابو نے کہا کہ شاید اڑوس پڑوس سے آ گئی ہوگی آواز، تم لوگ سو جاؤ۔ امی نے کہا کہ حد ہے، لوگ اس وقت کیا دیکھ رہے تھے؟ ابو نے کہا چلو اب سو جاؤ۔ پھر ہم بھی آ کر لیٹ گئے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس خوفناک آواز کا تعلق آس پاس والے لوگوں سے نہیں بلکہ ہمارے گھر سے ہی ہے۔ خیر، اسی رات کے اگلے دن امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں کہ لاؤنج میں ٹی وی آن ہو گیا اور آواز بہت تیز تھی۔ امی فوراً کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئیں تو حیران رہ گئیں کہ یہ کیسے آن ہو گیا ہے۔ ہماری امی بہت وہم کرنے والی خاتون تھیں،
وہ تو بس ڈر گئیں۔ جیسے ہی ہم پڑھائی سے واپس آئے تو گھر میں امی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو بولیں کہ آج ٹی وی خود بخود آن ہو گیا تھا اور آواز بھی اتنی تیز تھی کہ میں گھبرا گئی۔ ہم نے امی کو کہا کہ امی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ تو امی نارمل ہو گئیں۔ شام کو ابو آئے تو امی نے ان کو بھی وہی سیم بات بتائی، مگر ابو نے کہا کہ بیگم گھبرایا مت کرو، وہم ہوگا تمہارا، کبھی کبھی ریموٹ یا ٹی وی کی خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کس حد تک جائے گا۔ رات کو ہم کھانا کھا کر سو گئے، پھر پتہ نہیں کیا وقت ہوگا کہ میں پانی پینے کے لیے اٹھی۔ ابھی میں اپنے کمرے کے دروازے پر ہی تھی کہ میری جان نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک عورت جس نے کالے رنگ کا جھولا پہنا ہوا تھا، وہ اسی بند کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی یہ ہولناک منظر دیکھا تو چیخنے لگ گئی۔ سب اٹھ گئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ ابھی میں نے یہ دیکھا ہے، تو سب بولے مگر دروازہ تو لاک ہے، تم نیند میں ہوگی بیٹا۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں نیند میں نہیں تھی، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک عورت اس کمرے میں چلی گئی، اس نے بہت بڑا کالے رنگ کا جھولا پہنا ہوا تھا۔ میرے اتنے اصرار پر سب پریشان ہو گئے۔ اسی وقت اس بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، سب کے ہوش اڑ گئے، سب پر خوف طاری ہو گیا۔ ہم تینوں بہنیں بھی رونے لگ گئیں، امی ابو اور بھائی بھی پریشان ہو گئے، اس کمرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور پھر دروازہ بجنے کی آواز بند ہو گئی۔ امی نے کہا یہ کیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے، ورنہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ ابو نے کہا کہ صبر کرو، اللہ پاک کا نام لو، سب پریشانی اللہ پاک دور کریں گے۔ ہم سب نے پریشانی میں رات گزاری۔ اگلے دن ہم اسکول وغیرہ نہیں گئے، گھر ہی رہے، بس ابو ہی کام پر گئے تھے۔ پورا دن ہم نے ڈر ڈر کے گزارا۔ رات کو ابو واپس آئے تو بولے کہ کیا کچھ ہوا تھا آج؟ امی بولی نہیں، آج تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کو سب نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج بھائی بھی ہمارے کمرے میں ہی آ گیا تھا، اس نے گدا نیچے ہی بچھا لیا تھا کیونکہ اس کو بھی لاؤنج میں اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی کہیں تم نے وہ کمرہ کھول کر غلطی تو نہیں کی، کیونکہ جب سے کمرہ کھولا ہے تب سے یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی نے کہا پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہم یہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح کے وقت کوئی 6 بج رہے ہوں گے کہ بھائی کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ ہم فوراً اٹھ گئے، بھائی کو دیکھا تو اس کی سانس نہیں آ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ہم سب اٹھ گئے اور فوراً امی ابو کو جا کر اٹھایا۔ امی ابو جب آئے تو بھائی کو دیکھ کر گھبرا گئے، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا بہت تکلیف میں تھا۔ ابو نے کہا کہ کیا ہوا ہے بیٹا، کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ امی نے پتہ نہیں ویسے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور جیسے ہی اس پر پھونکا تو وہ بہتر ہو گیا اور اس کا سینے کا درد بھی ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ امی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سینے پر اپنا وجود رکھ دیا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ ابھی آپ نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی تو ایسا لگا کہ جیسے وہ وجود میرے اوپر سے ہٹ گیا ہے۔ ابھی امی بھائی کو پیار کر ہی رہی تھیں کہ وہی خوفناک چیخ سنائی دی جیسی آواز 2 دن پہلے رات کے وقت آئی تھی جس رات کمرہ کھولا گیا تھا۔ ہم سب تو آواز سنتے ہی ڈر گئے۔ ابو نے اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دی تو اچانک دوائیوں کا ڈبہ جو کہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا ہوا میں معلق ہو کر ابو کو آ کر لگا، جس سے ابو کے سر پر لگ گئی۔ ہم سب نے رونا شروع کر دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ابو؟ ابو نے کہا کہ بیٹا بس خاموش ہو جاؤ اور تلاوت کرو۔ ہم سب نے تلاوت کرنا شروع کی تو پورے گھر میں بھیانک چیخیں گونجنا شروع ہو گئی، بیڈ بھی ہلنے لگ گیا جسے دیکھ کر ہم پہ خوف طاری ہو گیا۔ ابو بولے کہ بس پڑھتے رہو اور ہم تلاوت قرآن پاک کرتے رہے اور پھر کچھ دیر بعد سب کچھ بند ہو گیا۔ ہم سب خوف کے عالم میں رو رہے تھے اور پھر ابو کو بولے کہ ابو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابو نے کہا کہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ تقریباً ہم کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد امی نے کہا کہ آج آپ کام پر مت جائیے گا، کسی کو لے کر آئیں، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ ابو نے کہا کہ صبر کرو، میں مالک مکان سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں، امی اور بڑی بہن کچن میں گئے تو ہمارا دماغ معاف ہو گیا۔ پورے کچن کے برتن زمین پر ٹوٹے پڑے تھے۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم نے زور سے ابو کو بلایا، ابو بھی آ گئے اور وہ بھی اتنا برا حال دیکھ کر چپ ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت مالک مکان کو کال کر کے بلوا لیا۔ مالک مکان جب آیا تو ہم نے سب کچھ ان کو بتایا۔ وہ بولے کہ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟
تو چھوٹی بہن کے منہ سے نکل گیا، جب سے ہم نے کمرہ کھولا تھا۔ وہ بھوکلا کے اٹھ گئے کہ کیا؟ کون سا کمرہ؟ پھر ہمیں مجبوراً ان کو سب کچھ بتانا پڑا۔ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ جب آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ کمرہ نہیں کھولنا ہے تو کیوں کھولا؟ امی ابو بولے مگر اس کمرے میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا کچھ ضروری سامان ہے، آخر اس کمرے میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے اس کو بند کر دیا؟ تو وہ بولے کہ میں نے یہ گھر بہت خوشیوں سے خریدا تھا، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں ایک بھیانک جنات کا قبضہ ہے۔ میں اور میری بیوی جب یہاں شفٹ ہوئے تو کچھ دنوں بعد ہی ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے تھے۔ کبھی کچن کے برتن گر جاتے، کبھی رات کے وقت بہت بھیانک چیخ کی آواز آتی، اور ایک بار تو میری بیوی کو کسی اندیکھی مخلوق نے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ بہت بری طرح گر گئی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے خود کتنی بار اپنی آنکھوں سے کسی عورت نما مخلوق کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اینڈ میں ہم نے تنگ آ کر ایک عامل صاحب کو بلوایا تو انہوں نے آ کر یہاں 4 کالے مرغے ذبح کیے اور صدقہ دیا، اور بڑی مشکلات سے ان مخلوقات کو اس کمرے میں بند کر دیا، اور بہت سارے تعویذات پہ کچھ خاص علم لکھ کے اس کی چوکھٹوں پر پھنسا دیا تاکہ وہ مخلوق باہر نہ آ سکے۔ اس کے بعد کبھی بھی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ ہاں کبھی کبھی اس کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو جاتا تھا، تبھی میری بیوی یہاں رہنے سے ڈرتی تھی۔ تبھی ہم نے یہ مکان خالی کر دیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ جب آپ لوگوں کی فیملی کرائے پر دیکھنے کے لیے آئی تو مجھے آسرا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مخلوقات تو بند ہیں، مگر آپ لوگوں نے کھول کر اس کو پھر سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ سب سن کر ہم سب بے حد ڈر گئے تھے۔ ابو نے کہا کہ آپ کو یہ بات ہمیں پہلے ہی بتانی چاہیے تھی تاکہ ہمارے علم میں یہ بات ہوتی۔ اب ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ مالک مکان نے کہا کہ ہمیں انہی عامل صاحب کو بلوا لینا چاہیے۔ ابو نے کہا کہ آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلیں۔ ابو لوگ گئے مگر ان کو عامل صاحب نہیں ملے۔ ابو واپس آ گئے۔ اب ہمیں اس گھر میں ایک پل بھی گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہم سب شام کے وقت سہمی ہوئی حالت میں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کھانا بنانے کی ہمت تو تھی نہیں، تبھی بھائی باہر سے جا کر کھانا لے آیا تھا اور ہم سب نے کھانا کھایا، اور پھر ابو نے کہا کہ بیٹا جاؤ سو جاؤ، میں اٹھا ہوا ہوں، ڈرو نہیں۔ مگر ہم سب خوف زدہ تھے، نیند تو ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر ابو کے کہنے پر ہم لیٹ گئے۔ ابو اور امی آج لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، ہم سب بہن بھائی کمرے میں تھے کہ اچانک میری چھوٹی بہن کی ٹانگ کسی نے پکڑ کر کھینچی اور وہ چیختی ہوئی گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف لاؤنج میں نکل گئی۔ اس کی ایک ٹانگ ہوا میں تھی جیسے کوئی اس کو پکڑے ہوئے کھینچ رہا ہے۔ ہم سب نے چیخو پکار شروع کر دی، امی نے بھی واویلا مچا دیا، یا اللہ میری بچی۔ ابو نے اسی وقت تلاوت کرنا شروع کی اور چھوٹی بہن کو پکڑ لیا۔ اچانک کسی نے اس کا پاؤں چھوڑ دیا، ہم سب بہت ڈر گئے تھے۔ پھر سے اسی وقت ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور گھر کا سارا سامان ادھر ادھر ہونا شروع ہو گیا۔ سب ڈری ہوئی حالت میں آگے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا اور اس کی کنڈی بھی کھل گئی، اور پھر دروازہ زور زور سے بند کھل ہونے لگ گیا۔ ہم سب وہاں کھڑے کانپ رہے تھے۔ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ اس وقت ہمارا حال کیا تھا۔ پوری رات ہم نے اسی اذیت میں رات گزاری، اور صبح ہوتے ہی ابو فوراً جا کر عامل صاحب کو لے آئے۔ عامل صاحب نے آ کر پورے گھر کی حالت دیکھی اور کہا کہ آپ لوگوں نے کمرہ کھول کر غلطی کر دی ہے۔ میں نے بہت مشکلات سے ان بھیانک اور خطرناک مخلوقات کو قابو کیا تھا۔ خیر آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، اللہ پاک کی ذات بہت بڑی اور رحیم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ ایسا کریں کہ سب کے سب ایک کمرے میں بند ہو جائیں، جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آئیے گا۔ بس مجھے ایک لوہے کی کٹوری چاہیے اور ایک کالا دھاگا۔ پھر ہم سب ابو والے کمرے میں بند ہو گئے اور عامل صاحب کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر تک تو انہی کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر اور بھی بہت زیادہ خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بھیانک آوازیں میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ عامل صاحب پڑھتے رہے اور وہ خوفناک آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی ہو گئی۔ عامل صاحب نے آواز دی، آ جائیں آپ لوگ باہر۔ ہم باہر آئے تو گھر کی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی، عامل صاحب کی حالت بھی کافی نادیدہ تھی۔ گھر کی دیواروں پر خون نما چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ہم سب نے ڈر کر بولا کہ عامل صاحب یہ کیا ہے؟ تو وہ بولے کہ آپ لوگ اس کی فکر مت کریں، میں نے پھر سے ان کو اس کمرے میں قید کر دیا ہے، اور اب آج کے بعد کوئی بھی اس کمرے کو نہیں کھولے، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ وہ جنات بہت غصے میں ہیں، ٹکراؤ کے دوران ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔
बस अब सबकी बेहतरी इसी में है कि ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद रहे, चाहे अंदर से कोई भी आवाज़ आए, कभी भी इस कमरे का दरवाज़ा ना खोला जाए। उनकी हालत भी काफ़ी गैर हो रही थी, पसीने से शराबूर हो रहे थे वो। उन्होंने फिर से कहा कि काले मुर्गे लेकर आएं। फिर उन्होंने उन काले मुर्गों को ज़िबा किया और फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद भी हम सब खौफज़दा थे। हम उस वाक़े के बाद तकरीबन 6 महीने तक उसी घर में रहे। फिर हमने वो घर छोड़ दिया। अब्बू ने उस घर के माली मकान को बोलकर उसी कमरे के आगे एक दीवार सी बनवा दी थी, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा भी आए तो दरवाज़ा ना खोल सके, वो भयानक मखलूक़ात हमेशा के लिए अंदर ही रहें। जब तक दीवार नहीं बनी थी तब तक हमें अक्सर कमरे के दरवाजे के अंदर से आवाज़ें सी महसूस होती थीं, जैसे वो हिल रहा है या कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। मगर हमने कभी भी वो गलती दोबारा नहीं की जिसकी वजह से हमने वो सब कुछ देखा था।